اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی سوالات بریک سے پہلے آئے ہوئے تھے اور کوشش کریں گے اب ایسے کہ سب سے پہلے ان تمام سوالات کے جواب دے دیں اور پھر ایسے کریں گے کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لندن سے ایک ساتھی نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، وہ اب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی، جیسے میں نے پہلے ایک قسط کے اندر عرض کیا تھا تفصیل سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے سے چلے گئے تھے، یہاں وہ پلے بڑے ہوئے فرعون کے ڈر سے، اور پھر وہاں مدین کے اندر آئے اور مدین کے اندر سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ان کی امانت داری، قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان کی امانت داری اور ان کی قوت وغیرہ دیکھی، والد صاحب کو بتلایا، والد صاحب نے ان کو بلا لیا، اور پھر والد صاحب نے یعنی سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ میں تمہاری شادی کروں گا، لیکن شادی کرنے سے پہلے آپ کو 10 سال میری خدمت کرنی ہوگی، یا 8 سال آپ کی مرضی ہے، 8 سال تو کم از کم آپ کو خدمت کرنی ہوگی، اور ہماری یہاں بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کو چرانا ہوگا۔ تو چنانچہ انہوں نے 8 سال وہاں خدمت کی، اور پھر بعض روایت میں ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال انہیں پوری وہاں خدمت کی ہے۔ تو 8 سال ہوں یا 10 سال ہوں، لیکن حدیث پاک میں چونکہ 10 سال آئے ہیں، لہٰذا ہم حدیث پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کی شادی کروائی، شادی کروا کر پھر وہاں سے جب مدین سے نکلے کہ اب واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف، تو راستے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت نصیب کی۔ تو اس واقعے سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی فرمائی، نکاح ان کا ہوا، اور پھر اس کے بعد اب احادیث کے اندر کوئی خاص اس طرح یہ قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں ہے کہ ان کی اولاد آئی ہے یا نہیں۔ البتہ الطبری نے ایک بات ضرور لکھی ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام خرشوم تھا اور دوسرے کا نام الاسیر تھا، الاسیر، اور بعض نے کہا الاسیر، الاسیر، مختلف، کیونکہ اس زمانے کے نام تھے اور ان کا پروننسیشن اپنے طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ان کے بیٹے تھے۔ یہ الطبری نے، میں اس لیے ریفرنس بتلا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو چیک بھی کرنا ہو، الطبری نے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ تو ہماری اسلامی جو سورسز ہیں، اور اگر آپ دوسرے سورسز دیکھیں بائبل وغیرہ، تو بائبل وغیرہ کے اندر بھی لکھا ہے ایکسوڈس ان کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں، جیسے سورۃ یاسین ہے، سورۃ طٰہٰ، تو قرآن کریم کے اندر صورتیں ہیں اور بائبل کے اندر ان کے اپنے چیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو 2 مختلف چیپٹرز کے اندر ایک ایکسوڈس چیپٹر ہے اور دوسرا جو ہے کرونیکلز، اور دونوں کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی تقریباً اسی قسم کے نام ہی بتلائے ہیں۔ ایکسوڈس کے اندر چیپٹر 2 اور ورس 16 کے اندر، اور اس کے اندر ورس 20 یعنی چیپٹر 23 کے اندر ورس 15 کے اندر یہ بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، اور یہ تو ویسے میں نے سائیڈ میں بتلا دیا، اصل تو ہمارے لیے مثال کے طور پر الطبری ہے کہ طبری کے اندر بتلایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے ہیں، اور جیسے میں نے الاقصیٰ کی تاریخ کے اندر بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے اور سمندر کے پانی سے بنی اسرائیل کو بچا کر لے آئے اس خاص علاقے کے اندر، اس کو وادی تیہ بعد میں اس کو نام رکھا گیا کہ بھٹکنے والی وادی، اور بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے وہاں انکار کر دیا کہ ہم بیت المقدس واپس جانے والے نہیں ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا کہ ان کو یہاں سے نکال کر بیت المقدس لے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی سمجھانے کے بعد، وہ نہیں سمجھے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک قسم کی لعنت ڈال دی، اور وہ 40 سال وہاں رہے، وہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل جو ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس جا کر میری رخصتی وہاں ہو، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ جب چونکہ میرا آخری وقت ہے، میں یہاں سے چلے جا کر میری جو وفات ہے وہ بیت المقدس جو ارض مقدس ہے وہاں ہو،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے کہ وہ فلاں ٹیلے کے قریب جو ہیں ان کی قبر ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو بتلا دیتا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی کی، آپ کے اولاد میں سے 2 بیٹے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد آگے ان کی نسل کہاں تک چلی اور کدھر چلی گئی اور کدھر فی الحال اس دنیا کے اندر رہ رہی ہے، اللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ میری نظر سے کہیں اس طرح کوئی گزرا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پکی باتیں انسان تک جب تک پتہ نہ ہو تو کچی بات کر نہیں سکتا۔ تو پکی جو باتیں تھیں وہ تو اب تک بتلا دی، چونکہ طبری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اولاد کہاں ہے، کدھر ہے، اور آیا ان کے اولاد آگے کدھر تک چلی تھی، اللہ عالم، اللہ رب العزت جانتے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی عبدالرشید صاحب، آپ نے سوال کیا تھا وسیلہ کے بارے میں کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اور آپ نے بتلایا کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی سنا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاؤں کیونکہ آپ میرے سے سننا چاہتے ہیں۔ تو بھائی وسیلہ کہتے ہیں کسی کو درمیان میں وسیلہ بنانا دوسرے تک پہنچنے کے لیے، یا سامنے اس طریقے سے رکھنا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرا کام ہو، اور یہ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو اور اللہ کی طرف وسیلہ کوئی نہ کوئی اختیار کیا کرو۔ وسیلہ کا کیا مطلب؟ انسان کسی محترم شخصیت یا اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو ان کی لاج دیوے کہ یا اللہ یہ نیک عمل ہے یا یہ نیک شخصیت ہے، اور یا اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے، میرے اعمال کو نہ دیکھتے ہوئے، یا اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے تو مجھے معاف فرما یا میرا یہ کام کر دے۔ تو آپ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت کے سامنے وہ وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے مثال کے طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سب سے چہیتے شخصیت ہے آپ کی نظر میں، یا اللہ یہ آپ کے سب سے قریبی ہیں، یا اللہ ان کا وسیلہ میں دیتا ہوں، یا اللہ تو میری بخشش فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رکھتے ہوئے یا اللہ تو مجھے اس مصیبت سے ٹور دے، مجھے نکال دے، مجھے اس مصیبت سے میری حفاظت کر دے، یہ بیماری میرے اوپر لگی ہے یا اللہ اس کو دور کر دے، ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی سامنے رکھ سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 شخص جو تھے وہ نکلے کسی سفر کے اوپر، لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ صرف عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، اور ساتھی کہہ رہے تھے کہ کافی لائنیں ابھی بھی مصروف ہیں لیکن ان سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو وہ 3 ساتھی جو ہیں وہ جا رہے تھے، اچانک موسلا دھار بارش ہوئی اور طوفان آیا۔ اب یہ 3 شخص جو ہیں وہ جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب چونکہ موسلا دھار بہت سخت بارش آ رہی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ ایک غار نظر آ رہا ہے سامنے، ایک غار ہے، تو اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں، کیو کے اندر، اور جب بارش ختم ہوگی تو ہم نکل کر اپنے راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ اندر غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ بارش بھی تھی، طوفان بھی تھا اور ہوا بھی تھی، ہوا کی وجہ سے ایک بڑا پتھر جو تھا، ایک بڑی چٹان جو تھی، وہاں سے لڑکتے 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 آ کر اس غار کے منہ کے اوپر جہاں سے اس کا دروازہ تھا اس کے سامنے آ کر یہ دڑام سے کھڑی ہو گئی، رک گئی، اور جو دروازہ تھا اس کے اوپر پھنس گئی تاکہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب جب ان تینوں لوگوں نے یہ دیکھا تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب دروازہ تو بالکل بند ہو گیا ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہم 3 آدمی ہیں اور یہ تو اتنی بڑی چٹان ہے، اتنی بڑی چٹان، اب اس کو تو ہم دھکا دے کر کسی صورت کے اندر ہٹا نہیں سکتے، اور اب اگر اس کو ہٹایا نہیں اس غار کے اندر پڑے 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 ہم مر جائیں گے۔ اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری اب جان بچ نہیں سکتی۔ تو تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، اب باہر جو ہے بارش اور طوفان جو ہے وہ تو رک گیا، لیکن اب یہ نکل نہیں سکتے، اندر ٹریپ ہو گئے ہیں، اندر پھنس گئے ہیں۔ تو تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات پر آئے اور اس خلاصے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی اور نکال نہیں سکتا۔ اس پریشانی سے اللہ رب العزت ہی اگر اس پتھر کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں۔
اب طریقہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک، میں بھی، تم بھی اور تم بھی، تینوں آدمی، دیکھو کہ اپنی زندگی کے اندر تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے، اور صرف اللہ کے واسطے تم نے وہ عمل کیا ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اس عمل کو ہم اس طرح کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اور یاد کر کے پھر اس طرح کریں گے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ تو چنانچہ تینوں نے اپنے اعمال یاد کیے، اور ان میں سے ایک نے اپنے عمل کیا کہ یا اللہ، تھوڑی دیر کے بعد، کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدور اور میری آپس کے اندر کوئی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی جب ہو گئی اور کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی، تو میں نے اس طرح کیا کہ اس مزدور نے اس طرح کیا کہ اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں ادھر سے کام چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلا جا۔ تو اب وہ تو چلا گیا، لیکن اس ہفتے کی جو اس کی تنخواہ تھی، وہ اس ہفتے کی اس نے تنخواہ نہیں لی۔ خیر میرے دل کے اندر بھی بات آئی کہ میں نے کہا اوہو، یہ تو چلا تو گیا، لیکن یہ جو تنخواہ اس کی باقی رہ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب واپس آئے گا میں اس کو تنخواہ دے دوں گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو انویسٹ کر لوں، کیونکہ اگر چند مہینے کے بعد، سال کے بعد آیا تو وہ تنخواہ وقت کے ساتھ وہ تھوڑی رہ جائے گی۔ تو میں نے اس کے ذریعے ایک چھوٹی سی بکری خرید لی اور اپنے پاس رکھی کہ یہ میری چیز نہیں ہے، وہ جو میرے مزدور تھا اس کی ہے۔ چنانچہ بکری میرے پاس رہی، بکری بڑی ہوئی، اس دودھ دیتی رہی، وہ دودھ کو میں بیچتا بھی رہا۔ اب اس بکری کے کچھ بچے ہوئے، بکروٹیاں ہوئیں، اب وہ بھی بڑے ہوئے، اور میں ان کا جیسے اپنی مال کا لک آفتر کیا کرتا تھا، اپنے بکریوں کا، ریوڑوں کا، اس کا بھی لک آفتر کرتا۔ اب یہ ہوا کہ وہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے ہو گئے، تو میں نے ان میں سے کچھ بیچ دیے اور اس کے ذریعے گائے خرید لی۔ اب اس گائے کا دودھ بھی بیچتا رہا، اس کے جب بچے ہوئے، بچڑے وغیرہ، ان کو بھی بیچتا رہا، پھر اس کے ذریعے اور خریدے، کرتے 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 اب میں تو اپنی طرح سے یہ کر رہا تھا کہ کبھی آیا تو اس کو واپس دے دوں گا۔ اب عجیب یہ ہوا کہ وہ جو شخص تھا، اس کے حالات خراب ہوتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کھانے پینے جوگا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کپڑے بھی تھے بالکل پراگندے، غربت اس کو آ گئی، اس کو کام کہیں اور ملا نہیں، 100 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں۔ اب اس کی بالکل جب آخری مرحلے پر آ گیا بھوک کی وجہ سے، تو اس کے ذہن کے اندر آیا کہ میں فلاں شخص کے پاس جاتا تھا، اس کے پاس کام کیا تھا، ایک ہفتے کی تنخواہ میری باقی رہ گئی تھی، چلو اس کے پاس جاتا ہوں، اگر اس کو یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایک ہفتے کی تنخواہ دے دی، کم از کم میری ایک ہفتے کی زندگی بچ جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس نے کہا کہ آپ تو مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کی یہاں کام کیا کرتا تھا 2 3 سال پہلے، اور میرے ایک ہفتے کی تنخواہ باقی رہ گئی، اس کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اب میرے فقر و فاقہ کی حالت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھایا نہیں، پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، کپڑے بھی خراب ہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے کم از کم مہربانی کر دیں، وہ ایک ہفتے کی تنخواہ دے دیں تو وہ میرے لیے کافی ہو جائے گی، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میں تجھے بھولا نہیں ہوں، تو مجھے یاد ہے، تیری تنخواہ ایک ہفتے کی باقی ہے۔ اس نے کہا وہ مجھے دے دے، اگر تجھے یاد ہے اور تو خدا سے ڈرتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنا بھی ریوڑ آپ کو نظر آتا ہے، جتنی بھی بکریاں، جتنی بھی بھیڑیں، جتنی بھی یہ گائے، جتنے گائے کے بچے، جتنے بھی گھوڑے، یہ سب تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مزاح مت کر، میں تیرے پاس اپنی ایک جو ہفتے کی تنخواہ ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تیرے سے مذاق نہیں کرتا۔ اس نے کہا فقیر آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ تمام کے تمام میں نے تیرے لیے رکھے، اور اس کو پھر سمجھایا۔ اس نے کہا اللہ تو جزائے خیر دے، اور جتنا بھی وہ ریوڑ تھا سب کچھ لے کر اس وقت کا مالدار ترین شخص ہو گیا۔ اس شخص نے کہا یا اللہ، اس وقت کے طور پر میں نے وہ جو کام کیا تھا آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں، اگر چاہتا تو ایک تنخواہ اس کو ایک بکری دے دیتا اور تمام کا تمام اپنے پاس رکھ لیتا، مجھے تیرے ساتھ ڈر تھا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس کو انویسٹ کرتا رہا، ان کے اوپر محنت کرتا رہا، تاکہ اس کی تنخواہ تھوڑی نہ رہے، تاکہ اس تنخواہ اس سے ثمرہ نکلتا رہے، اس سے فائدہ نکلتا رہے، اور جو جتنی بھی پوری کی پوری تنخواہ میں نے اس کو دے دی، حالانکہ جب مجھ سے نکل رہا تھا تو مجھے برا بلا کہہ کر گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی، یا اللہ میں نے یہ اس لیے کی تاکہ تو میرے سے راضی ہو جا، یا اللہ اگر وہ میں نے عمل تیری خوشی کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر وہ میں نے عمل
تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تجھے پتہ ہے کسی دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں کہا تھا۔ یا اللہ آج اس مصیبت کے اندر ہیں، اس مصیبت سے ہمیں ہٹا اور اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی وہ دعا قبول کی اور وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرے شخص نے اپنی پیش کی اور تیسرے شخص نے اپنی جو دعا پیش کی۔ وقت مختصر ہے، کسی اور موقع کے اوپر پورا ذکر کروں گا، لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ وسیلہ، تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ یہ میرے نیک اعمال ہیں، ان کو تو قبول کر کے، اور یہ میں نے چونکہ تیرے لیے کیے تھے اور تیری خوشنودی کے لیے، اور اس میں اتنا اخلاص تھا، یا اللہ اس اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج جو میں اس مصیبت کے اندر ہوں یا تکلیف میں ہوں یا پریشانی میں ہوں یا اس بیماری کے اندر ہوں، یا اللہ اس کو دور کر دے، اس سے حفاظت مجھے دے دے، یا اگلا جو میرا مرحلہ ہے وہ آسان کر دے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سوال پوچھا تو تفصیل سے میں نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے صحابہ اکرام نے بھی استعمال کیا۔ وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک قحط آئی اور بارش کافی دنوں تک نہیں ہوئی، تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ باہر چلے گئے اور انہوں نے فرمایا یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وسیلہ دیتے ہیں، یا اللہ ان کی وسیلہ اور ان کی شخصیت مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ ہمارے اوپر بارش برسا۔ تو وسیلہ ان خاص اعمال میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، یا اسی طرح قرآن کریم کا مرتبہ، انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ انسان وسائل کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔ ویسے تو انسان کسی نیک شخصیت کو بھی، لیکن عام شخصیتوں کے بارے میں ہم ہو سکتا ہے کسی کو نیک سمجھیں، لیکن اللہ کی نظر میں آیا وہ نیک ہے یا نہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جن کے بارے میں 100% پتہ ہے کہ وہ کائنات کی سب سے نیک شخصیتیں ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، تو ان کو ہمیشہ انسان اپنے وسیلے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وسیلہ اس کو کہتے ہیں۔ تفصیل سے جواب دیا کیونکہ تفصیل طلب جواب تھا، بہت سارے سوالات ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سے ہم جتنا جلدی ہو سکے گزرنے کی کوشش کر سکیں۔ بھائی افتخار صاحب، آپ نے سوال کیا بریڈ فورڈ سے کہ زمزم کا پانی آیا یہ چوری ہوتا ہے یا نہیں، تو بھائی وہ زمزم کی چوری نہیں ہوئی۔ جو آپ جو ہے ٹھیک ہے، حکومت نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو پانی کو چھوٹی بوتلوں کے اندر یعنی اپنی سوٹ کیس کے اندر نہ رکھو، تو یہ انتظامی امور ہیں۔ وہ انتظامی امور کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندر پھٹ جاوے یا اور لیکوڈز کی وجہ سے یہ رولز، تو رولز اور ریگولیشنز وی ہیو ٹو فالو۔ جو ایئرپورٹ کے رولز ہیں یا جو سیکیورٹی کے رولز ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہوں گے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ چوری کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لے لینا۔ آپ نے وہاں جو زمزم انہیں تو کھلا دیا ہوا ہے اور انہوں نے تو رکھا ہوا اس لیے کہ آپ جتنا مرضی ہیں پیویں، اس میں سے جتنا مرضی ہے آپ اپنے گھر لے جائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بوتل بھر کر زمزم کی بوتل اپنے ہوٹل کے اندر لے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ مکہ کے اندر وہاں آپ دیکھیں گے باہر انہوں نے خاص جگہیں رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں آپ اپنے جو گیلن ہیں یا زمزم کے جو ڈبے ہوتے ہیں آپ بھر کر لے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے وہ عرب بھی ہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ زمزم کی چوری نہیں ہے۔ زمزم جتنا مرضی آپ پیویں، جتنا مرضی آپ استعمال کریں، اس حکومت نے بڑا ہی اس کا خیال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، اس کا بہترین بدلہ نصیب کرے۔ ہاں البتہ چونکہ ایئرپورٹ کے قانون ہیں اور ان کے قانون کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بوتلیں جو ہیں اس سوٹ کیس کے اندر یا لیکوڈ سوٹ کیس کے اندر نہ لے جائیں، سیکیورٹی کی وجہ سے یا سیفٹی کی وجہ سے یا اپنے ان کے اصول ہیں، تو ان اصول کو انسان فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اور اصول کو انسان نہ فالو کرے تو وہ گناہ تو ضرور ہے، لیکن وہ چوری کا پانی نہیں ہوا، دو الگ چیزیں ہیں۔ ان کے قانون توڑنے کی وجہ سے ایک قسم کے گناہ تو ہوا، مجرم تو ہوئے، لیکن چونکہ ادھر آ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی نہیں سکتے۔ اگر لے آئے کسی طریقے سے آپ اس کو بالکل پی سکتے ہیں۔ اولاً لانا تو نہیں چاہیے، لیکن اب یہ آپ نہیں کہیں گے کہ یہ چوری کا پانی ہے اور آپ اس کو پی نہیں سکتے، بھائی اس طرح نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ چوری کا پانی نہیں ہے، چوری آپ نے نہیں کی ہے، وہ تو زمزم کا پانی انہوں نے ہر آدمی کے لیے رکھا ہے، جتنا مرضی ہے آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سسٹر آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بہت غصے کے اندر آتی ہے اور بہت غصہ کرتی ہیں، اس کا علاج کیا کریں؟ تو جس وقت وہ غصہ کرے اس وقت انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں
اور کوشش کریں، کیونکہ غصہ انسان کی طبیعت کے اندر اولاً اس کی جڑ دیکھیں کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ وہ فرسٹریشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کس وجہ سے وہ غصہ آتا ہے اولاً۔ اور جس وقت غصہ آ جاوے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کو کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے بعض، یہ ایک مستقل سائیکولوجیکل اس کو کنڈیشننگ کہتے ہیں، کہ انسان کی اگر ایک طبیعت بن گئی ہے اولاً، تو ابھی تک اگر نہیں بنی ہے، ابھی اس نے اس طرح شروع کیا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اندر آگ، غصہ، اچانک کسی چیز کی وجہ سے غصہ انسان ہو جائے، تو اس کو لوکیٹ کرو۔ اور اگر یہ کافی عرصے سے ہے تو اب اس کی طبیعت بن گئی ہے، اب اس کا علاج الگ طریقے سے، اس کو سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس غصے کو کم کرتے جاؤ، کم کرتے جاؤ، کم کرتے جاؤ، ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور سمجھایا ہے، کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غصے کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس سے شیطان دور ہو جائے گا۔ اور انسان اگر اس وقت کھڑا ہے تو بیٹھ جاوے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جاوے، تو یعنی اپنی جو حالت ہے وہ بدل دے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی حرکت کر کے اس جگہ سے ہٹ جاوے، تو حرکت جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے جسم کے اوپر اور انسان کی دماغ اور اس کی نروس سسٹم کے اوپر پوری تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر بھی اس کی اور بھی زیادہ تفصیل بتلائیں گے۔ باقی جو ہے بھائی، آپ نے بتلایا اٹلی سے، آپ نے جو فون کیا تھا ملان سے، اور آپ نے کہا کہ آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ماہر، تجربہ کار عامل ہو، اور ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عامل، اور بعض اوقات عامل اور عالم دونوں اللہ رب العزت نے ان کو صلاحی دی۔ عامل اس کو کہتے ہیں جو جنات اور جادو اور ان چیزوں کے اوپر مہارت اس کو ہوتی ہے، تو اگر کوئی ماہر ہو سکتا ہے، چاہے اگر ادھر نہیں ہے تو ادھر کوشش کرو اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے، اور ڈھونڈ لو کہ کوئی ماہر عالم عامل ہو، اور وہ آپ کو آپ کی تشخیص کرے، پہلے پتہ چلے کہ واقعی آپ کے اوپر جادو یا جن یا اثر یا تعویذ یا اس قسم کی چیزیں ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے اور اس کو ویسے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یہ ہوا ہے، تو یہ صرف سوچ کی یا فیلنگز کی بات نہیں ہے، یہ تشخیص کی اور تجربے کی بات ہے۔ تو آپ کوشش کرو کہ کسی عالم کے ساتھ، اور آن دی ایئر آئی نیور ریکمینڈ کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ یا فلاں عالم کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ یہ ایسے ریکمینڈ کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کا دل جس کے اوپر تسلی ہے، اور اگر آپ کے علاقے کے اندر نہیں ہے تو ادھر آپ کے کوئی نہ کوئی جان پہچان والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ انگلینڈ آتے رہتے ہیں، ادھر آپ کے جو جان پہچان والے ہیں یا کوئی عالم ہو اور کوئی جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو، تجربہ ہو، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں کوئی پکا شخص بتلا دو کہ جو میری تشخیص کر سکے، اور پھر وہ اس کے ساتھ آپ ڈائلاگ، آپ اس کے ساتھ بات چیت کرو، آپ کی حالات، آپ کی طبیعت، آپ کے اوپر کیا فیلنگز ہوتی ہیں، تمام کی تمام پتہ چل جائے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو یہ بھی بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ ہوا ہے نہیں ہوا۔ اگر کچھ ہوا ہے اب بھائی اس کا علاج کس طرح ہے، اگر نہیں ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، دس از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ اور اس کے بعد ایک سسٹر نے فون کیا تھا کہ اگر ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری ہے، تو یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ دم بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کے لیے پریکٹیکل جو چیزیں ہیں، انسولین وغیرہ جو پریکٹیکلٹیز ہوتی ہے، کیونکہ علاج کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان بیماریوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور ان کو بتلائیں کہ مجھے کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کن کن چیزوں کو کھانا ہے، کن کن چیزوں نہیں کھانا ہے، کون کون سی دوائیں لینی ہے، کون سی دوائی نہیں لینی ہے۔ عام طور پر ان بیماریوں کے اندر ان چیزوں کے طرف آپ کو دھیان دینا ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہوگا آپ کے آج کے سوالات کا، جوابات کا۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے، کل بھی یہی پروگرام ہوگا اسی ٹائم سے، اور یہی 1.5 گھنٹہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اور آپ کے اگر کوئی سوالات جوابات ہیں، تو سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو چاہیے، موسٹ ویلکم، آپ فون کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں پروگرام کو دعا کے ذریعے ختم کر لیتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین تو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے اور آئندہ کل بھی اسی طرح پروگرام ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔